الصلاة والسلام على سيد المرسلين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والسامعين والحاضرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اب بڑی دیر سے نعت و منقبت خطابت آپ حضرات سنتے چلے آ رہے ہیں۔ نیند سے آپ کی آنکھیں اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ آپ کی سماعت بھی بوجھل ہو رہی ہے اور آپ حضرات کی آنکھیں بھی بند ہونے کے کگار پر ہیں۔ ہمیشہ کے لیے بند نہیں بلکہ نیند کی وجہ سے جو آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور مزید یہ ناچیز آپ پر بارے گرا بن کر کرسی پہ بیٹھ چکا ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں، میں وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اپنی اوقات بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ 10 منٹ کہو گے، میں 7.5 منٹ کے اندر اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا۔ آپ 15 منٹ کہیں گے، میں 13 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ لیکن جب تک آپ سنیں، دل جمعی کے ساتھ سنیں، جب تک آپ سنیں ایسا ہمیں محسوس ہو کہ رات کے 1 نہیں بجے ہیں، بلکہ ہمیں لگے کہ ابھی جلسہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ نے 11 بجا دیا، 10 بجا دیا، 12 بجا دیا، اب اس کے بعد جو بھی بجے گا وہ کم ہی بجے گا، یا تو 1 بجے گا، کم ہی بجے گا، آپ زیادہ بجنے والا نہیں ہے۔ آپ جب تک سنیے، تھوڑی دیر سن لیا جائے، کیونکہ اب تقریر کرنے کا وقت نہیں، تکرار کا وقت ہو چکا ہے۔ اب آپ کو بھی کچھ بولنا ہوگا تبھی میں بول پاؤں گا، ورنہ تو آپ اگر خاموش ہو کر کے سنیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ میں منہ میں گولی لے کے تقریر کر رہا ہوں۔ جب تک منہ کی گولی ختم نہ ہو میری تقریر ختم نہیں ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ حضرات آئیے بلا تاخیر، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ محبت پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر اقبال نے لکھا تھا کہ علی کا زیب و زین زندہ ہے، بولیے سبحان اللہ۔ علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے۔ علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، اور نہ پوچھ
وقت کی ان بے زبان کتابوں سے نہ پوچھ، وقت کی ان بے زبان کتابوں سے سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے، سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ اور یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے، یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے، خدا کا خوف نہیں ڈر میرے حسین کا ہے، خدا کا خوف نہیں ڈر میرے حسین کا ہے۔ اور کروڑوں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہے، کروڑوں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہے، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے۔ رونق اسٹیج علماء اکرام بالخصوص ہزاری باغ ضلع کی نمائندگی کرنے والے باوقار عالم دین حضرت علامہ مفتی مجاہد حسین صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ ابھی مجھ سے بیشتر شہنشاہ ترنم جناب محترم اسلم مجاہدی کو آپ سن چکے ہیں، خطیب اہل سنت حضرت مولانا تسلیم الدین مصباحی صاحب کو بھی آپ سن چکے ہیں، قاری ساجد صاحب کو بھی آپ سن چکے ہیں، حضرت مفتی جسیم صاحب قبلہ ہیں اور حضرت توفیق صاحب قبلہ ہیں، تمام علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب سامنے آئیے۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیے آپ حضرات شاید انہیں کم جانتے ہوں گے لیکن انہیں پورا ہزاری باغ ڈسٹرکٹ جانتا ہے۔ یہ اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ یہ اسٹیج جب تک حضرت بیٹھے رہیں گے تب تک یہ ایک ذمہ دار اسٹیج ہوگا، اور یہاں سے جو بھی پیغام بلند ہوگا وہ پیغام مسلک اہل سنت والجماعت کا ایک عظیم پیغام ہوگا۔ آپ حضرات اب بالکل ٹینشن نہ لیں، مفتی صاحب اللہ ہماری خوش پناہی کر رہے ہیں، یہ تمام تر علماء کرام کی دعاؤں کو لے کر کے کچھ دیر میں آپ حضرات کی خدمت کروں گا۔ آج کل یہ بہت بڑا المیہ ہو چکا ہے کہ لوگ جب کسی خطیب کو یا کسی مقرر کو دعوت دیتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے انہیں بلایا ہے تو یہ میرے من کے مطابق، میری طبیعت کے مطابق گفتگو کر کے جائے۔ اگر کوئی مولوی آ کر کے نماز کے تعلق سے کچھ بول دے تو بے نمازی ناراض ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں ارے میں نے انہیں اس لیے نہیں بلایا کہ یہ آ کر کے نماز کے بارے میں تقریر کرے۔ اگر کوئی خطیب آ کر کے یا کوئی مولوی آ کر کے اگر زکوٰۃ کے تعلق سے بول دے تو لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے انہیں بلایا ہے اس لیے نہیں بلایا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے اوپر تقریر کریں۔ اگر آج یہ بول دیا جائے کہ ایک پڑوسی کا حق پڑوسی کے لیے کیا ہوتا ہے تو پڑوسی کا گلا کاٹنے والا ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر شراب پہ تقریر کر دیا جائے کہ اے میری ملت کے نوجوانوں شراب کے قریب مت جانا تو شراب پینے والا نوجوان ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر حقوق والدین پہ کچھ گفتگو ہو جائے تو ماں باپ کو ستانے والا بیٹا بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر یہ تقریر کر دیا جائے
کہ میں اے میری اسلام کی مقدس شہزادی ہو، اے اسلام کی ماں بہنوں، اپنے اوپر پردے کو لازم کر لو، اگر گھر سے نکلو تو اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے نکلو، اپنے چہرے پہ پردہ ڈال کے نکلو، تو یہ ہماری مائیں اور بہنیں جلسے کو سن کے تو جائے گی، مگر یہ بولتی ہوئی جائے گی کہ اس مولوی کو نماز نہیں دکھتا ہے، ہم لوگوں کا پردہ دکھتا ہے، اس مولوی کو روزہ نہیں دکھتا ہے، ہم لوگوں کا پردہ دکھتا ہے، اس مولوی کو زکات نظر نہیں آتی ہے، ہم لوگوں کا پردہ نظر آتا ہے۔ لیکن اے میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، اے اسلام کی مقدس بیٹیوں، جو ایک مولوی ذمہ دار ہوتا ہے، جو ایک مولوی پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ جب بھی بولتا ہے تو اپنی طبیعت کے مطابق نہیں بولتا ہے، وہ جب بھی بولے گا تو تیری طبیعت کے مطابق نہیں بولے گا، اگر وہ بولے گا تو مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق بولے گا۔ اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو جس نے یہ جلسہ سجایا ہے اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، وہ جتنے لوگ حاضر جلسہ ہے خدا سبھی کا بیڑا پار۔ بہت اچھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مائک آپریٹر سے گزارش ہے کہ بحث بالکل کم کر دیں، بحث بالکل کم کر دیں، اور آپ لوگ یہ مسئلہ جان لیجئے، مفتی صاحب کی موجودگی میں مسئلہ بتانے کے قابل نہیں ہوں، لیکن اتنا مسئلہ ضرور ہے کہ شاعروں کو بھی انعام دینا جائز ہے، ویسے ہی خطیب کو بھی انعام دینا جائز ہے۔ کیا مفتی صاحب جائز ہے کہ نہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دے سکتے ہیں، جائز ہے۔ یہ بہت بڑا علم ہے کہ لوگ اپنے من کے موافق گفتگو سننا پسند کرتے ہیں۔ آج شہدائے کربلا کے ذکر کے غرض سے ہم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے غرض سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو مملکت شہادت کے تاجدار ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شکل و صورت کے مشابہ ہیں، جن کا کردار میرے آقا کے مشابہ ہے، جن کا چلنا میرے آقا کے مشابہ ہے، جن کی گفتگو میرے آقا کے انداز کے مطابق ہوا کرتی تھی، اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں ہم اور آپ حضرات خراج عقیدت پیش کرنے کے غرض سے حاضر ہیں۔ اب یہ بات الگ ہے کہ آپ ہر روز جلسہ سنتے ہیں، ذکر شہید اعظم میں شرکت کرتے ہیں، حسین کے تذکرہ سنتے ہیں، اگر جنہیں جانا ہے وہ جا سکتے ہیں، میں منع نہیں کر سکتا، لیکن اگر جنہیں بیٹھ کے سننا ہے وہ 10 سے 15 منٹ کی گفتگو سن لیا جائے۔ آئیے صرف ایک دائرانہ نگاہ آقا حسین کی ولادت پہ ڈال لی جائے، پھر آپ کو میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں وہ پلیٹ فارم تیار ہو جائے تو میں اپنی خطابت کی جو ہے گاڑی کو اس پلیٹ فارم پہ کچھ دیر دوڑانے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ مجھ سے یہ امید کر رہے ہو کہ یہ آنے والا ہمیں لطیفے کہہ کے سنائے گا، یہ آنے والا ہمیں چٹکلے سنا کے ہنسنے پہ مجبور کر دے گا، تو آپ میری ذات سے قطعی یہ امید مت رکھیے گا۔ میں وہی بولتا ہوں کیونکہ حضرت امام حسین کا بیٹا بیمار زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد حضرت زین العابدین جب تک حیات سے رہے، جب تک اس دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ رہے، بیمار زین العابدین کبھی ہنسے نہیں، کیونکہ جب بھی بیمار زین العابدین کی بارگاہ میں لوگ پانی پیش کرتے تھے، بیمار زین العابدین رونے لگتے تھے، جب بھی بیمار زین العابدین کو کسی درخت کا سایہ ملتا تھا، بیمار زین العابدین رونے لگتے تھے۔ ہم اسی حسین کے دیوانے ہیں، اور اگر حسین کی باتیں ہو اور ہم ہنسے، یہ
یہ حسینیوں کی علامت نہیں ہے، یہ حسینی دیوانوں کی پہچان نہیں ہے۔ آؤ اگر آپ کی سماعت ساتھ دے رہی ہو تو حسین کی ولادت کے اوپر کچھ دیر نگاہیں ڈال لی جائے۔ میرے آقا ہے مسجد نبوی ہے، میرے آقا کچھ پریشان لگ رہے ہیں، میرے آقا مسجد نبوی کے دائیں جاتے ہیں، میرے آقا مسجد نبوی کے بائیں جاتے ہیں، کبھی منبر کے قریب ہوتے ہیں، کبھی دروازے کے پاس آتے ہیں۔ میرے آقا کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں۔ حضرت ام الفضل جو میرے آقا کی چچی جان ہے دوڑتی ہوئی آتی ہے، دیکھتی کیا ہے کہ آقا پریشان لگ رہے ہیں، نبی پریشان ہو رہے ہیں۔ حضرت ام الفضل پوچھتی ہے حبیبی یا رسول اللہ آخر آپ پریشان کیوں ہو؟ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ پریشانی کی سبب کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے میری چچی جان، میری نبوت کا علم کہتا ہے، میری رسالت کا علم کہتا ہے، میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک بیٹے کا جنم ہونے والا ہے۔ اے میری چچی جان، میں تو فاطمہ کا باپ ہوں نا، اور جب کوئی کسی بیٹی کے یہاں بچے کی ولادت کی گھڑی ہوتی ہے نا تو باپ نہیں جایا کرتا۔ اے میری چچی جان آپ جاؤ نا، جا کر کے دیکھ لو نا میری بیٹی فاطمہ کی طبیعت کیسی ہے، میری بیٹی فاطمہ کی خیریت کیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام الفضل ہے دوڑتی ہوئی آتی ہے اور فاطمہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے، حضرت فاطمہ دروازے کو کھولتی ہے۔ حضرت ام الفضل کیا دیکھتی ہے کہ فاطمہ کے گود میں ایک چاند سا بیٹا مسکرا رہا ہے، فاطمہ کے گود میں ایک چاند سا بیٹا مسکرا رہا ہے۔ حضرت ام الفضل پوچھتی ہے اے میری بیٹی فاطمہ آخر یہ بات کیا ہے کہ میں تیری گود میں ایک چاند سا بیٹا دیکھ رہا ہوں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ اے میری دادی جان مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہے، مجھے کچھ بھی خبر نہیں ہے، مجھے میری آنکھیں بند ہوگی، ہلکا درد محسوس ہوا، میں نے اپنے گود میں بیٹا حسین کو پا لیا، اپنی گود میں بیٹا حسین کو پا لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام الفضل دیکھتی کیا ہے کہ فاطمہ جو اس بچے کو جنم دی ہے وہ بیٹا بھی پاک ہے، حضرت فاطمہ بھی پاک ہے، جس گھر میں حسین کی ولادت ہوئی ہے وہ گھر بھی پاک ہے۔ حضرت ام الفضل کو بڑا عجیب لگتا ہے۔ ام الفضل سوچتی ہے کہ ارے یہ تو دنیا کا نظام ہے، دنیا کا یہ دستور ہے، عورتوں کے حیات کا ایک قانون ہے۔ جب بھی کسی عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب بھی کسی عورت کے یہاں بچے کا جنم ہوتا ہے تو وہ بچے کی ماں بھی ناپاک ہوتی ہے، وہ بچہ بھی ناپاک ہوتا ہے، جس جگہ پہ ولادت ہوتی ہے وہ جگہ بھی ناپاک ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن فاطمہ بھی پاک ہے، فاطمہ کا بیٹا حسین بھی پاک ہے، جس گھر میں حسین کی ولادت ہوئی ہے، جس جگہ پہ حسین کی ولادت ہوئی ہے وہ جگہ بھی پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام الفضل دوڑتی ہوئی آتی ہے، نبی کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرتی ہے، فرماتی ہے حبیبی یا رسول اللہ میں نے آپ کی بیٹی فاطمہ کے ایک نئے قانون ایجاد کرتے ہوئے پا لیا ہے۔ حضرت ام الفضل کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ نے دنیا کی عورتوں کے قانون کے خلاف ایک نئے قانون کی ایجاد کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا پوچھتے ہیں اے میری چچی جان بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے، بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے جو میرے آقا پوچھتے ہیں۔ حضرت ام الفضل کہتی ہے حبیبی یا رسول اللہ دنیا کا یہ نظام ہے، دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب بھی کسی عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب بھی کسی عورت کے یہاں بچے کا جنم ہوتا ہے تو بچے کی ماں بھی ناپاک، بچہ بھی ناپاک، اور جس جگہ پہ ولادت ہوتی ہے وہ جگہ بھی ناپاک ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن یا رسول اللہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کی بیٹی فاطمہ بھی پاک ہے، آپ کا بیٹا حسین بھی پاک ہے، آپ کے فاطمہ جس جگہ پہ بچے کو جنم دی ہے یا رسول اللہ وہ جگہ بھی پاک ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میری چچی جان محمد کے گھر کی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، محمد کے گھر کی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اے میری چچی جان آپ یہ سن لیں اور جا کر کے آپ یہ اعلان کر دیں کہ جس طرح سے میں محمد پاک ہوں، جس
طرح سے میں محمد پاک ہوں ویسے ہی میری بیٹی فاطمہ بھی پاک ہے، ویسے ہی میرا نواسا حسین بھی پاک ہے۔ اسی لیے تو ہم سنیوں کے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، میٹھے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا سرزمین پائلی سے پکار اٹھے، حبیبی یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا یا رسول اللہ سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ میرے آقا حسین کی ولادت کی، میرے آقا حسین کی ولادت بھی بے مثال ہے، شہادت بھی بے مثال ہے، سخاوت بھی بے مثال ہے، شجاعت بھی آقا حسین کا لاجواب ہے۔ میرے دوستو جب بات آ گئی ہے تو آپ سنتے چلے، فتح مکہ کا دن ہے، سن رہے ہیں آپ سنیے گا، 10 بجے ذہن ٹھیک سننے کا، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور جس طرح سے بڑکی چوکی کے دن یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں ویسے ہی لگائیے گا، میرے ساتھ تکرار کیجیے گا، بولیے یا حسین یا حسین یا حسین، میرے آقا ہے فتح مکہ ہے، مفتی صاحب، مفتی جسیم صاحب، میرے آقا ہے فتح مکہ ہے، میرے آقا بت کو مورتیوں کو باہر نکال کے باہر پھینک رہے تھے، ایک مورتی اوپر ہے، میرے آقا فرماتے ہیں علی قریب آؤ، علی قریب آتے ہیں، آقا فرماتے ہیں علی میرے کاندھے پہ چڑھ جاؤ، بولیے سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے یا رسول اللہ کیوں؟ آقا فرماتے علی جو اوپر مورتی ہے نا اسے نکال کے باہر پھینکنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے یا رسول اللہ کہاں آپ نبی، کہاں میں امتی، ایک امتی نبی کے کاندھے پہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی پھر کیا کیا جائے؟ حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ علی بڑا بہادر انسان ہے، یا رسول اللہ آپ علی کے کاندھے پہ آ جائیں اور آپ اس بت کو، اس مورتی کو نکال کے باہر پھینکتے۔ میرے آقا فرماتے علی اگر صرف محمد ابن عبداللہ کا بوجھ ہوتا تو تم برداشت کر لیتے، لیکن اے علی صرف محمد کا بوجھ نہیں بلکہ نبوت کا بھی بوجھ ہے، اور نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا کیا جائے؟ میرے آقا فرماتے ہیں علی ایسا کرو میرے کاندھے پہ چلے آؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ ہیں، نبی کے کاندھے پہ چڑھتے ہیں اور اس مورتی کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ جب حضرت علی نیچے آئے، حضرت عمر فاروق علی سے پوچھتے ہیں کہ اے علی جب نبی کے کاندھے پہ سوار ہوئے تھے، جب نبی کے کاندھے پہ چڑھے تھے تو کیسا لگتا تھا؟ اے علی جب نبی کے کاندھے پہ سوار ہوئے تھے، جب نبی کے کاندھے پہ چڑھے تھے تو علی بتاؤ نا کیسا لگتا تھا، کیسا محسوس ہوتا تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اے عمر پوچھو نہیں، جب میں نبی کے کاندھے پہ چڑھا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ اگر نبی اجازت دے دے تو میں عرش کے کھمبے کو ہلا کے زمین پہ لے آؤں، عرش کے کھمبے کو ہلا کے زمین پہ لے آؤ۔ اب یہیں پہ رک کے حسین کے جلسہ سجانے والے حسینی وہ حسینی دیوانوں، وہ حسینی نوجوانوں، اب یہیں پہ اپنے حسین کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کر لیا جائے۔ اے حسین تیری شجاعت کو سنا، اے حسین تیری عظمت کو سنا، اے حسین تیری رفعت کو سنا، اے حسین تیری عزت کو سنا۔ ارے علی ایک بار نبی کے کاندھے پہ چڑھے تو علی کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں عرش کے کھمبے کو ہلا کر کے زمین پہ لے آؤں، لیکن میرا حسین تو ایسا حسین ہے کہ نبی کے کاندھے پہ ایک بار نہیں، نبی کے کاندھے پہ 2 بار نہیں، نبی کے کاندھے پہ 3 بار نہیں، بلکہ نبی کے کاندھے پہ بار بار چڑھا کرتے تھے۔
مسلک اعلی حضرت ذکر شہدائے کربلا بہت اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آئیے تھوڑی دیر آپ نے یہ سن رکھا ہے، ہر سال سنتے چلے آ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء اکرام ہیں اس محلے میں، جیسا کہ میں نے سنا ہے مفتی مجاہد صاحب ہے، حضرت مفتی نسیم صاحب ہے، توفیق صاحب کہنا ہے محاسب اور تمام تو علماء اکرام ہیں۔ آپ ہر سال یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ حسین کی شہادت کیسے ہوئی، علی اکبر کی شہادت کربلا کے میدان میں کیسے ہوئی۔ آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ میدان کربلا حضرت علی اصغر کا خون کیسے چھڑا ہوا۔ آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ قاسم کی جوانی میدان کربلا میں کیسے لٹی۔ لیکن آج میں جو بات کرنے والا ہوں 10ویں محرم کے بعد کیا ہوتا ہے۔ 10ویں محرم کے بعد کیا ہوتا ہے۔ مائک آپریٹر سے گزارش ہے کہ مجھ کو ریٹرننگ نہیں مل رہا، آپ کا ریٹرننگ باکس کہیں بج رہا ہے یعنی وہ دیکھ لیجئے، آپ ادھر کا تھوڑا کا گھما دیجئے، ریٹرننگ آپ دیجئے تھوڑا سا جو ہم کو لگے کہ ہم بول رہے ہیں۔ 10ویں محرم کے بعد کیا ہوتا ہے۔ آپ یہ سن رکھے ہیں کہ میدان کربلا میں حسین کی شہادت 10ویں محرم کے دن ہوئی۔ آپ یہ ہر سال سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر میں چاہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر میں چاہوں تو حسین کی شہادت بیان کر سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو علی اکبر کی شہادت بیان کر سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو علی اصغر کی شہادت کیسے ہوئی اس پہ گفتگو کر سکتا ہوں۔ لیکن آج میں آپ سے جو باتیں کرنے والا ہوں وہ 10ویں محرم کے بعد کیا ہوتا ہے، حسین کی شہادت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ میرے دوست جب حسین کی شہادت 10ویں محرم کو ہو جاتی ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، میدان کربلا یزیدیوں نے خالی کر دیا تھا۔ میدان کربلا میں اب بھی حسین کے گھر کے 14 لوگ موجود ہیں، حضرت ام رباب ہے، حضرت سکینہ ہے، حضرت شہربانو ہے، حضرت امام حسین کی بیٹی سکینہ 5 سال کی ہے، بیمار زین العابدین ہے۔ میدان کربلا میں حسین کے گھر کے 14 لوگ بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، یزیدیوں نے میدان کربلا خالی کر دیا ہے۔ جو ہی شام کا وقت ہوتا ہے جسے شام غریبہ بھی کہا جاتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے جسے شام کربلا کہا جاتا ہے، جب یہ شام آتی ہے تو ایک نئی مصیبت لے کر کے آ رہی ہے۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ اب حسین کی شہادت ہو چکی ہے، اب یہی پہ دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ حسین کی شہادت ہو گئی ہے، اب ظلم کا یہی پہ انتہا ہو گیا ہے۔ لیکن جب 11ویں کی شام آتی ہے تو ایک نئی مصیبت لے کے آ رہی ہے، 11ویں کی شام آ رہی ہے تو ایک نیا دکھ لے کر کے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ شام آتی ہے، رات میں سناٹا چاہتا ہے، 11ویں کی رات ہے، حضرت امام حسین کے گھر والے کھلی آسمان کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر، یزیدیوں نے حسین کا خیمہ تک چلا دیا تھا، حسین کے گھر والے کھلے آسمان کے نیچے ہے، 14 لوگ ہیں حسین کے گھر والے، جو ہی رات کا سناٹا چاہتا ہے، رات کا جو ہے بالکل دور دور تک آبادی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، حضرت زینب کبریٰ ہے۔ آپ کو یہ بات پہلے بتا دو کہ میدان کربلا کی تاریخ کے 2 حصے، میدان کربلا کی تاریخ کے 2 حصے، ایک حصے کا نام امام حسین، بولیے سبحان اللہ، دوسرے حصے کا نام حضرت زینب۔ اگر حسین نے میدان کربلا میں اپنے خاندان کو لٹا کر مذہب اسلام کو بچایا ہے تو حضرت زینب نے لٹے ہوئے قافلے کو مدینہ پہنچا کر اسلام نہ پھیلایا۔ میدان کربلا کی تاریخ کے 2 کردار، میدان کربلا کے تاریخ کے 2 پیج، ایک پیج کو آپ ہر سال سنتے چلے آ رہے ہیں اور ہر سال سنیں گے۔ آج میں میدان کربلا کی تاریخ کے دوسرے پیج کی باتیں کرنے والا ہوں۔ حضرت زینب کبریٰ ہے، 11ویں کی رات ہے، میدان کربلا کا سناٹا ہے، حضرت زینب کبریٰ یہ محسوس ہوتی ہے، حسین کی بہن یہ سوچتی ہے کہ میرے گھر والوں کی
اب کون حفاظت کرے گا؟ میرے گھر والوں کی اب کون پہرہ داری کرے گا؟ اب ہمارے قافلے میں کوئی علی بھی نہیں ہے، اب ہمارے قافلے میں کوئی حسین بھی نہیں ہے، اب ہمارے قافلے میں کوئی علی اکبر بھی نہیں ہے، اب ہمارے قافلے میں کوئی علی اکبر بھی نہیں ہے، کوئی قاسم جیسا جوان بھتیجا بھی نہیں ہے، اب ہمارے قافلے کی پہرہ داری کون کرے گا؟ حضرت زینب کبریٰ ہے، سوچتی ہے میرے قافلے کی پہرہ داری کرنے کے لیے کسی ہمت والے کی ضرورت ہے، کسی جگر والے کی ضرورت ہے۔ حضرت زینب کبریٰ ہے، اپنے ہاتھوں میں ننگی تلوار لیتی ہے، حضرت زینب کبریٰ ہے، اپنے ہاتھوں میں ایک ٹوٹا ہوا خنجر لیتی ہے، میدان کربلا میں اپنے گھر والوں کی پہرہ داری کرنے کے لیے چاروں طرف چکر لگاتی ہے۔ اے سرزمین کرجاووں کے خوش عقیدہ سنی جیان مسلمانوں، آپ چاہو حضرت زینب سے سوال کر سکتے ہو، آپ چاہو زینب کبریٰ سے پوچھ سکتے ہو، آپ چاہو حسین کی بہن زینب سے سوال کر سکتے ہو کہ اے حسین کی بہن زینب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میدان کربلا میں حسین کے ہاتھ میں تلوار تھی مگر یزیدیوں نے حسین کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا؟ اے حسین کی بہن زینب، تو نے دیکھا نہیں حسین کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی، قاسم کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی، علی اکبر کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی، حضرت عباس نمبردار کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی، مگر اے حسین کی بہن زینب، تو نے دیکھا نا یزیدیوں نے حسین کے ساتھ کیسا سلوک کیا، حضرت قاسم کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اے حسین کی بہن زینب، تیرا خنجر تو ٹوٹا ہوا ہے، تیری تلوار تو ٹوٹی ہوئی ہے، اے حسین کی بہن زینب، تو اس ٹوٹے ہوئے تلوار سے کیا کر لے گی؟ اس ٹوٹے ہوئے خنجر سے کیا کر لے گی؟ اگر تم اتنا سوال حسین کی بہن سے کرو گے تو یاد رکھنا حسین کی بہن زینب جواب دیتی ہوئی نظر آئے گی کہ ایک کرجاووں کے خوش عقیدہ سنی جیان مسلمان ہو، ارے سنو، حضرت زینب کا خنجر تو ٹوٹا ہوا ہے مگر زینب کا حوصلہ نہیں ٹوٹا ہے، زینب کا حوصلہ نہیں۔ بے شک بے شک زندہ باد زندہ باد۔ زینب کا حوصلہ نہیں ٹوٹا ہے، حضرت زینب کبریٰ ہے، قافلے کی پہرہ داری کر رہی ہے، رات کا سناٹا ہے، زینب کبریٰ سوچتی ہے کہ میرے گھر کے بچے 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، صبح سے شام تک میرے گھر والے بچوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے اپنے باپ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے اپنے چچا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میدان کربلا میں ان بچوں نے صبح سے شام تک 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ان بچوں کو سلانا پڑے گا، اگر یہ بچے سوئے رہی تو ان بچوں کی طبیعت بگڑ سکتی ہے۔ 11ویں کی رات ہے، یعنی 10ویں محرم کے بعد جو رات آتی ہے وہی رات ہے، حضرت زینب کبریٰ اپنے بچوں کو لوریاں دے دے کے سلاتی ہے، تھپکیاں دے دے کے سلاتی ہے، بچوں کو سلا رہی ہے، قافلے کی پہرہ داری بھی کر رہی ہے۔ اتنے میں حضرت زینب کبریٰ کے کانوں میں کسی کی رونے کی آواز آتی ہے کہ کوئی رو رہا ہے، اور اتنے درد و کرب کے ساتھ کوئی رو رہا ہے جیسے اس کا کلیجہ پھٹ رہا ہو، اس کے رونے میں اتنا درد تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ظلم کا پہاڑ اسی کے سر پہ ٹوٹ پڑا ہو۔ اللہ اکبر، میدان کربلا میں 11ویں کی رات میں کوئی بڑے درد کے ساتھ رو رہا تھا۔ آپ حضرات سن رہے ہیں، سن رہے ہیں بھائی، سن رہے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، بولیے یا حسین۔ میدان کربلا میں زینب سنتی ہے کہ کسی کی رونے کی آواز زینب کبریٰ کے کانوں میں آتی ہے۔ زینب کبریٰ دیکھتی کیا ہے کہ رونے کی آواز تو آ رہی ہے مگر رونے والا میدان کربلا میں رات کے سناٹے میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ زینب کبریٰ جاتی ہے اپنے قافلے کو دیکھنے کے لیے
کہ کہیں میرے قافلے میں کوئی رو تو نہیں رہا ہے۔ حضرت زینب کبریٰ کیا دیکھتی ہے کہ قافلے میں سبھی لوگ موجود ہیں مگر حسین کی 5 سال کی بیٹی سکینہ موجود ہے۔ اللہ اللہ، حضرت زینب کبریٰ سمجھ جاتی ہے کہ ہو نہ ہو یہ حسین کی 5 سال کی بیٹی سکینہ رو رہی ہوگی۔ اب جدھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، حضرت زینب دوڑتی ہوئی جاتی ہے۔ حضرت زینب کبریٰ کیا دیکھتی ہے کہ حسین کی 5 سال کی بیٹی سکینہ ایک لاش کے اوپر اپنے سر کو رکھ کر کے روئے جا رہی ہے، اپنے سر کو رکھ کر کے گڑگڑائے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت زینب کبریٰ ہے سکینہ کو اٹھاتی ہے اپنے گود میں اور پوچھتی ہے، اے میری بیٹی سکینہ یہ تو بتا یہ کس کی لاش کے اوپر اپنے سر کو رکھ کر کے رو رہی ہو؟ حضرت سکینہ کہتی ہے، اے میرے پھوپھی جان یہ کسی اور کی لاش نہیں ہے، یہ میرے ابو حسین کی لاش ہے، یہ میرے بابا حسین کی لاش ہے۔ اللہ اکبر، حضرت زینب پوچھتی ہے، اے بیٹی سکینہ ارے یہ تو بتا تیرے ابو کی لاش تو ہے لیکن اس لاش میں سر بھی موجود نہیں ہے، تیرے بابا کے جسم پہ 72 زخم تلوار کے ہیں، 82 زخم نیزے کے ہیں، پورا جسم جو ہے وہ زخموں سے چور چور ہو چکا ہے۔ اے بیٹی سکینہ تو نے کیسے پہچان لیا یہ تیرے ابو حسین کی لاش ہے؟ تو نے کیسے جان لیا یہ تیرے بابا حسین کی لاش ہے؟ اللہ اکبر، حضرت زینب جب سکینہ سے اتنا پوچھتی ہے، سکینہ کہتی ہے، اے میری پھوپھی جان ابھی آپ ہم لوگوں کو قافلے میں سنا رہی تھی نا، اے میری پھوپھی جان سکینہ کو نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ یہ وہی سکینہ ہے کہ چھپک پاپا کا سینہ سکینہ کو سونے کے لیے، سکینہ کو سر رکھنے کے لیے پاپا کا سینہ نہیں ملتا تھا، سکینہ کو چین نہیں آتی تھی، سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی۔ اے میری پھوپھی زینب آپ ہم لوگوں کو ابھی سنا رہی تھی نا، مجھے نیند نہیں آئی، میں وہاں سے اٹھ کے میدان کربلا میں آئی اور میدان کربلا میں آنے کے بعد میں نے آواز لگائی تھی، وہ میرے بابا حسین کہاں ہو، وہ میرے ابو حسین کہاں ہو؟ تیری بیٹی سکینہ کی نیند روٹ گئی ہے، اگر آج سونے کے لیے تیری بیٹی کو تیرا سینہ نہ ملا، آج اگر سونے کے لیے تیری بیٹی کو تیرا سینہ نہ ملا تو تیری بیٹی سکینہ کو نیند نہیں آئے گی، تیری بیٹی سکینہ کو قرار نہیں آئے گا، تیری بیٹی سکینہ کو چین نہیں مل پائے گا۔ اے میری پھوپھی زینب جب میدان کربلا میں نے یہ آواز لگائی تھی تو اسی لاش سے آواز آئی تھی، او میری بیٹی سکینہ ادھر آؤ، او میری بیٹی سکینہ ادھر آؤ، تیرے بابا حسین کی لاش ادھر ہے، تیرے بابا حسین کا سینہ ادھر ہے۔ ارے کون کہتا ہے حسین مر گئے؟ کون کہتا ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو کہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم حسینی کہتے ہیں کہ حسین کل بھی زندہ باد ہے، آج بھی زندہ باد ہے اور صبح قیامت تک حسین زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، یاد حسین کانفرنس، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ حضرت زینب کبریٰ ہے، 5 سے 10 منٹ سنیے گا، صرف 5 سے 10 منٹ، اس کے بعد ختم۔ سنیے گا، ٹینشن ہے آپ کو کیا؟ نہیں ٹینشن ہے، ماشاءاللہ۔ آپ ہی نعرہ لگا رہے تھے ابھی، وہی لگا، آپ ہی لگا رہے تھے، ایک بار نعرہ لگائی تھا، کون نعرہ لگائی؟ واہ ماشاءاللہ، ارے جواب یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ حضرت جب کوئی نوجوان مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتا ہے تو میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میرا سینہ 36 نہیں 72 کا ہو جایا کرتا ہے۔ بولیے یہ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا رہے ہیں، کسی اور کی محنت نہیں، مفتی مجاہد صاحب کی محنت ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ کیا یہ مفتی مجاہد صاحب کی محنت ہے جو آپ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میدان کربلا ہے، زینب کبریٰ سکینہ کو اٹھا کے لا کے خیمے میں رکھتی ہے۔ حضرت زینب اپنے قافلے کی پہراداری کر رہی، رات کا پچھلا پہر ہے، 11ویں کا دن ہونے والا ہے، 11ویں کا دن آنے والا، قافلے کی پہراداری کر رہی ہے زینب۔
اتنے میں زینب کیا دیکھتی ہے کہ کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کر میرے قافلے کی جانب آ رہا ہے، کوئی گھڑ سوار میرے قافلے کی جانب آ رہا ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، گیارہویں کی صبح ہونے والی ہے۔ زینب کبریٰ کیا دیکھتی ہے کہ کوئی میرے قافلے کی جانب بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہو کے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ زینب کبریٰ ہے اپنے ہاتھوں میں چھوٹی سی تلوار لے کر کے، اپنے ہاتھوں میں ایک ٹوٹا ہوا خنجر لے کر کے پھر سے تیار ہو جاتی ہے، اور تیار ہونے کے بعد کہتی ہے وہ میرے قافلے کے جانب آنے والے، وہ گھوڑ سوار میرے قافلے کے قریب مت آنا، اگر میرے قافلے کے قریب آ گئے تو یاد رکھنا میں نے بچوں کو بڑی دقتوں سے سلائی ہے، میں نے سکینہ کو بڑی دقتوں سے سلائی ہے، میں نے شہر والوں کو، میں نے ام حباب کو، میں نے بیمار زین العابدین کو بڑی دقتوں سے سلائی ہے، اگر یہ لوگ جو گئے تو یاد رکھنا میدان کربلا میں پھر سے ایک قیامت قائم ہو جائے گی، وہ گھوڑے پہ آنے والے میرے قافلے کے قریب مت آنا، ارے چاہتے ہو میرے قافلے کو لوٹنے کے لیے تو دن میں آ کر کے لوٹ لینا، ارے میرے قافلے میں تم نے چھوڑا ہی کیا ہے، قافلے میں خیمے تک تم نے چلا دیا ہے، اب لوٹو گے کیا، ارے لوٹنا ہی ہوگا تو دن کے اجالے میں آ کے لوٹ لینا، میرے قافلے کے قریب مت آؤ، مگر وہ گھڑ سوار ہے کہ رکتا نہیں ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ سکینہ کہتی، حضرت زینب کہتی ہے وہ گھوڑے پہ آنے والے اپنے گھوڑے کے روک لو، میرے قافلے کے قریب مت آنا، اگر میرے قافلے کے قریب آ جاؤ گے، اگر یہ بچے چل گئے تو قیامت جب آئے گی تو آئے گی، مگر مولا علی کی بیٹی حسین کی بہن زینب میدان کربلا میں قیامت قائم کر دے گی، وہ گھوڑے پہ آنے والے اپنے گھوڑے کو روک لو، اپنے گھوڑے کو روک لو، میرے قافلے کے قریب مت آنا، میرے قافلے کے قریب مت آنا، اگر وہ گھوڑ سوار ہے کہ رکتا نہیں ہے، گھوڑے پہ آنے والا ہے کہ رکتا نہیں ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ زینب کبریٰ ہے، حسین کی بہن زینب ہے، مولا علی کی بیٹی زینب ہے، اپنے ہاتھوں میں تلوار کو لیتی ہے، حضرت زینب کبریٰ کے اندر خون حیدری جوش مارتا ہے، زینب کبریٰ ہاتھوں میں تلوار لے کر کے آگے بڑھتی ہے اور گھوڑے کے لگام کو تھام لیتی ہے، کہتی ہے وہ گھوڑے پہ آنے والے آ گئے ہو تو آ گئے ہو، اگر گھوڑے سے نیچے مت اترنا، اگر گھوڑے سے نیچے اتر گئے تو یاد رکھنا میں اپنے بابا مولا علی کو آواز دے دوں گی، اپنے بابا مولا علی کو بولا لوں گی۔ جب زینب کبریٰ اتنا کہتی ہے وہ گھوڑے پہ آنے والے نقاب پوش نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا ہے، حضرت زینب کبریٰ رات کے سناٹے میں کیا دیکھتی ہے کہ گھوڑے پہ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ بابا مولا علی نظر آتے ہیں، بابا مولا علی۔ جب زینب دیکھتی ہے یہ تو میرے بابا مولا علی ہے، زینب کبریٰ ہے اپنے بابا کے گلے لگ جاتی ہے، کہتی ہے او میرے بابا اگر دل میں آ گئے ہوتے تیرا بیٹا حسین بن جاتا، اگر آپ دل میں آ گئے ہوتے تیرا بیٹا حسین بن جاتا، اے میرے بابا ہم لوگوں سے کیا غلطی ہو گئی تھی جو آپ اتنے تاخیر کر کے آئے ہو، اے میرے بابا دیکھو نا ظالموں نے عباس علمبردار کے بازو کو کاٹ دیا ہے، دیکھو نا تیرے بیٹا حسین کے بیٹے علی اصغر کے حلقوم کو بھی چیدہ کر دیا ہے، اے میرے بابا اگر دل میں آ گئے ہوتے تو قاسم کی جوانی بچہ تھی، علی اکبر بچہ تھا، اے میرے بابا آپ اگر دل میں آ گئے ہوتے آپ کا خاندان بچہ تھا، آپ کا قبیلہ بچہ تھا، آپ کا کنبہ بچہ تھا، جب اتنا مولا علی سنتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں اے میری بیٹی زینب میں میدان کربلا میں تمہیں بچانے کے لیے نہیں بلکہ بتانے کے لیے آیا، میدان کربلا میں تمہیں بچانے کے لیے نہیں بلکہ بتانے کے لیے آیا، یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ جسے کٹنا تھا وہ کٹ گیا، اللہ جسے لٹنا تھا وہ لٹ گیا، جو میدان کربلا میں لٹی وہ قاسم کی جوانی تھی، جو میدان کربلا میں کٹا وہ عباس کا بازو تھا، جو میدان کربلا میں کٹا وہ حسین کا سر تھا، ارے
کربلا میں جس سے کٹنا تھا کٹ گیا، جس سے لٹنا تھا لٹ گیا، جو لٹا وہ قاسم کی جوانی تھی، جو کٹا وہ حسین کا سر تھا، جو میدان کربلا میں جس سے کٹنا تھا کٹ گیا،